انہوں نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ تو بھائی آلریڈی اپنا BRP کولیکٹ کر کے لے کے جا چکے ہیں۔ جو لوگ یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویزا ختم ہو رہا ہے یا 2023 کے بعد ختم ہو جائے گا، تو کہ بچے اگر آپ کے 3-4 سال کے ہو جاتے ہیں یا اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں تو اسکولنگ یہاں پہ السلام علیکم۔ تو آج بیسیکلی ایک کہانی آپ کو سنانی ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو کہ پاکستان سے آئی تھی، ایک ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی پاکستان میں گزاری تھی۔ تو اس کو ایک رشتہ آیا، تو رشتہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ان کو لڑکا اچھا لگا، پھر انہوں نے ایک بڑا اچھا جو ہے نا ایک امیج اپنا دکھایا کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم آپ کی بیٹی کو باہر بھیجیں گے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ باہر پڑھنے جائیں، اور کیونکہ پاکستان کے حالات تو بڑے خراب ہیں تو بچے باہر جائیں اور باہر جا کے پڑھیں اور پھلیں پھولیں اور اپنی زندگی اور اپنا معیار کو بہتر کریں، تو ہم بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کچھ بیہیویئر جو ہے وہ نئے آنے والے جو ہے وہ رشتے والوں نے بیہیو کیا۔ تو یہی ہوا، لڑکی لڑکے کی شادی ہو گئی۔ شادی کا مطلب ہے کہ صرف نکاح ہوا لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ نکاح کر کے انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لڑکی کا ایڈمیشن کرائیں باہر، اور جو لڑکا ہے اس کو ساتھ ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر ہم باہر بھیجیں۔ تو لڑکی جو ہے لڑکی والوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری لڑکی کو خود پڑھانا چاہ رہے ہیں باہر، تو بڑا وہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہو گئے۔ وہ موٹیویٹڈ ہونے کے بعد یوں ہوا کہ وہ چلے گئے، انہوں نے ویزا فائل کر دیا، ساتھ لڑکے کا ڈیپینڈنٹ ویزا فائل کر دیا۔ اچھا، جیسے ہی ویزا فائل ہوا نا، تو یوزلی ایسے ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویزے کا کہ ان کا جو ہے نا ساتھ ہی پروسیس چلتا ہے، ان کا پروسیس ساتھ ہی چلا۔ پروسیس چلنے کے بعد جو ہے وہ ویزا دونوں کا آ گیا، تو انہوں نے یہ بولا کہ ہم جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے۔ اب وہ باہر آ گئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ لڑکی باہر آ گئی اور انہوں نے یہ کہا لڑکے والوں نے کہ آپ چلے جائیں، لڑکا آپ کے بعد باہر جائے گا۔ اب لڑکی جو ہے وہ آ گئی یہاں پہ، اور لڑکا جو ہے جیسے وہ لڑکی آئی تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یہاں پہ لینڈ ہوئی اس کے ہسبینڈ کا نمبر بھی بند ہو گیا، اور اس کا سارا جو ہے اس کے جو بھی فیملی ممبرز تھے ان کا کنیکشن اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کا کنیکشن ختم ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے والدین وغیرہ سے رابطہ کیا، ان کو بولا کہ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ اب لڑکی پریشان ہو گئی، یہ یہاں پہ آئی، اپنا BRP کولیکٹ کرنے گئی، تو BRP اس نے کولیکٹ کیا۔ اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی نے کہا کہ میں چیک کرتی ہوں کہ کیا میرے ہسبینڈ کا BRP جو ہے وہ تو نہیں یہاں سے کہیں آگے پیچھے ہوا۔ تو اس نے اپنا BRP کولیکٹ کیا۔ BRP کولیکٹ کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میرے ہسبینڈ کا BRP بھی آپ کے پاس ہے، یا وہ جو ہے اگر ہے تو آپ مجھے دے دیں، میرے ہسبینڈ ابھی نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ تو بھائی آلریڈی اپنا BRP کولیکٹ کر کے لے کے جا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اس بیچارے کے ساتھ یوں ہوا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ویزے کے اس جال میں پھنس گئی، جس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم آج کل جو ہے وہ لڑکیاں پھنس رہی ہیں جن کے ہسبینڈ باہر آنا چاہتے ہیں، تو وہ بس اپنی بیگموں کے داخلے کرا رہے ہیں۔ کچھ بیگموں کو بھی شوق ہوتا ہے باہر آنے کا، تو وہ بھی اپنی جو ہے نا ہسبینڈ کو کنونس کرتی ہیں کہ بس باہر جائیں۔ تو اب وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے اپنا BRP کولیکٹ کر لیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہوئی کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ جیسے ہی ان کو ویزے کی ای میل آئی، انہوں نے پاسپورٹ کولیکٹ کیا۔ پاسپورٹ کولیکٹ کرنے کے بعد بغیر بتائے، بغیر کچھ کیے، انہوں نے اس لڑکی کے UK آنے سے پہلے ہی اپنی ٹکٹ کرا لی۔ ٹکٹ کرا کے وہ برطانیہ آئے، UK آ کے انہوں نے اپنا BRP کولیکٹ کیا، پھر اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دی۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ ان کے لیے ایک بزنس ڈیل تھی۔ UK آنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈیں، اس کے ساتھ شادی کریں، شادی کر کے اس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے بعد وہ UK آئیں اور یہاں آ کے اس کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے سکیمز جو ہے وہ آج کل چل رہے ہیں، تو بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے، لڑکیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی، کہ بہت ساری لڑکیاں بھی اس طرح کا کام کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی۔ تو آپ نے جو ہے وہ شادی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کر رہے ہیں تو بھائیو کچھ تھوڑا سا خیال کرو، کیونکہ یہ حالات جو ہے نا مزید اس طرح برے ہوں گے یہاں کے، کیونکہ ابھی UK گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا بند کرنے کی افواہیں بھی پھیل رہی ہیں۔
تو آج کی یہ ویڈیو بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر ہے. ڈیپینڈنٹ ویزا کیسے آپ نے فائل کرنا ہے, کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا کیا نقصان ہوتے ہیں, پی آر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزے کو جلدی ملتی ہے یا نہیں ملتی, یا اس کے سارے جو اچھے اور بری چیزیں ہیں وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا, پیسے کتنے لگیں گے اور اس کی وجہ سے پی آر جو ہے وہ کمپیریٹیولی کتنی جلدی ہوتی ہے. تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلی چیز ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ ڈیپینڈنٹ ویزا فائل کرتے ہیں تو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ لیول 7 کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. لیول 7 کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ڈگری کم از کم ماسٹرز لیول کی ہونی چاہیے یا پی ایچ ڈی لیول کی. بیچلر اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ اپنے ڈیپینڈنٹ نہیں لا سکتے. تو بیچلر اسٹوڈنٹس اگر ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں شادی کر لوں تو میں ڈیپینڈنٹ کو بھی لے آؤں گا یا اس طرح کچھ, تو بیچلر اسٹوڈنٹس اپنے ڈیپینڈنٹ کو ساتھ نہیں لا سکتے. پھر ڈیپینڈنٹ جو ہے اس کی صرف اور صرف آپ نے لیونگ ایکسپینس شو کرانے ہوتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے اندر, باقی اس کا کوئی خاص خرچہ نہیں ہوتا, کوئی اس نے فیس نہیں دینی, کوئی کسی قسم کے اور جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ نہیں ہے. صرف آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کرانی ہے, اپنا ہیلتھ انشورنس لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف اس کا ویزا فائل کرنا ہے. جیسے ویزا آپ نے اپنا فائل کرنا ہے اتنے ہی پیسے لگیں گے. تو آپ کا ویزا تقریباً 99% جو ہے وہ شور ہے. پھر ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی برطانیہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ چیک کیا کہ یار نائجیریا سے اور انڈیا سے 99% خیر زیادہ ہو گیا لیکن کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹ کو لے کے آئے. ایون انڈیا کے اندر تو شاید جو ہے بہت سارے لوگ اسی ویزے کے اوپر آ رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر, یعنی وہ اپنے وائف کی ایڈمیشن کراتے ہیں اور خود وہ ہے وہ ساتھ ایسے ہی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا سوچنا شروع کیا ہے کہ یار ڈیپینڈنٹ ویزے کے اوپر ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا سختی کریں, لیکن یہ ابھی صرف ہوائی خبریں ہیں. ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہوا, ایسی کوئی بھی رول ریگولیشنز ابھی تک نہیں ہوئی. تو جو لوگ یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویزا ختم ہو رہا ہے یا 2023 کے بعد ختم ہو جائے گا, تو ابھی تک ایسی کوئی آفیشیل نیوز نہیں ہے کہ یہ بند. ہاں انہوں نے ایک ریسرچ ضرور کیا کہ یار ڈیپینڈنٹ لوگ بہت زیادہ ہیں. ڈیپینڈنٹ لوگ آنے کی وجہ سے برطانیہ کے اندر بہت سارے جو لوگ جہاں پہ جو جن کو فل ٹائم ورک الاؤ ہے وہ بھی بیچارے کام ان کو ملنا تھوڑا سا دشواری ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک جو ہے وہ چیز سوچی ہے کہ یار ڈیپینڈنٹ لوگ جو ہے وہ بہت ساری جابز لے کے جا رہے ہیں. تو پاسبلٹی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ تھوڑی سی رول اسٹرکٹنس کریں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اگر بیوی کو ایڈمیشن دے رہے ہیں تو ہسبینڈ کو, کیونکہ ہسبینڈ کو ساتھ ڈیپینڈنٹ نہ بھیجے, کیونکہ یہ لوگ نا پاکستان انڈیا کی طرح نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہسبینڈ 6 سال دبئی میں ہے اور بیوی پیچھے بیچاری اکیلی رہ رہی, ایسا ہرگز نہیں ہے. جن لوگوں کو پتا ہے کہ جو شادی ہے یا جو ہسبینڈ وائف ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے ان کا مقصد ہے ساتھ رہنا, اگر وہ ساتھ نہیں رہ رہے تو پھر ان کی کیا زندگی ہے. تو بیسیکلی یہ ایسا رول پاس کر ہی نہیں سکتے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کا اگر آ گیا تو بیوی کا ساتھ ویزا نہ لگے, یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنا ڈیپینڈنٹ کا ویزا ساتھ فائل کریں, یعنی جیسے پہلے ہسبینڈ وائف اکٹھا ویزا فائل کرتے تھے تو وہ ویزا اگر اکٹھا فائل کریں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ دونوں کا ویزا ریجیکٹ کر دیں, پاسبلٹی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کیونکہ ایسا کوئی رول نہیں ہے. تو رول جب نہیں ہے تو پھر قبل از وقت باتیں کرنا جو ہے وہ بہترین ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا رول نہیں ہے. ڈیپینڈنٹ لوگوں کو کوئی ذرا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا ویزا بلا جھجک بلا دریغ بغیر سوچے سمجھے فائل کریں. اگر وہ جو ہے وہ اپنی اصلی بیوی یعنی جو واقعی ان کی بیوی ہے ان کے ساتھ جو ہے یا جو ان کے ہسبینڈ ہے ان کے ساتھ اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ اللہ کا نام لے کے اپلائی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ڈیپینڈنٹ ویزے کی سب سے اچھی بات یہ ہے فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے. پھر بچوں کو نرسری جو ہے, نرسری کہنے کا مطلب یہ ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ کا 1 سال کا بچہ ہے 2 سال کا بچہ ہے تو برطانیہ کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب بیوی نے بھی کام کرنا ہے ہسبینڈ نے بھی کام کرنا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے بچے کو کسی نے تو دیکھ بھال کرنی ہے. تو جو بچے کی دیکھ بھال ہے نرسری کے اندر اس کے اچھے خاصے چارجز آپ کو لگتے ہیں. تو پھر آپ کی وائف جو بھی کمائیں گی وہ ہو سکتا ہے ان نرسری والوں کو دے دیں. تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ یار بھائی آپ گھر کو بچے کو ہی سنبھالیں, آپ رہنے دیں, آپ کام نہ کریں, آپ اپنا پڑھیں اور آپ اپنے بچے کو سنبھالیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے اگر آپ کے
3-4 سال کے ہو جاتے ہیں یا اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، تو اسکولنگ یہاں پہ آلموسٹ تمام بچوں کی فری ہے. اسکولنگ جو ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اسکولنگ یہاں پہ آپ کے بچوں کی فری ہوگی. تو اگر آپ کے 2-4 بچے بھی ہیں جو کہ اسکول جا سکتے ہیں تو آپ بلا جھجک آئیں. اچھا، ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ پچھلے دنوں میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا، اس نے بولا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ تقریباً 5-6 منتھ کا ہے، تو میں اس بچے کو ساتھ نہیں لے کے آ رہا، میں اور میری وائف آ رہے ہیں. میری وائف کا کیونکہ ایڈمیشن ہوا ہے، تو اگر وہ میرا بچہ بھی ساتھ آتا ہے تو میری وائف کام نہیں کر سکے گی، وہ بچے کو سنبھالے گی. تو اگر وہ کام نہیں کر سکے گی تو بھائی پھر وائف کے آنے کا مقصد کیا؟ وہ تو الٹا خرچہ بڑھانے والی بات ہے. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچے کو کچھ ٹائم تک اس کے دادا دادی کے پاس رکھوں، تاکہ آنے والے ٹائم میں جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر ہم اس کو لے جائیں. تو یہ آپشن بھی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ویزا جو ہے نا وہ ڈیورنگ سٹڈیز ہی اپلائی کرنا ہے. ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ڈیپینڈنٹ ویزا صرف اور صرف تب اپلائی ہو سکتے جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں. پی ایس ڈبلیو کے اندر ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ڈیپینڈنٹ ویزا فائل کریں گے، تو ڈیپینڈنٹ ویزا تب تک آپ فائل کر سکتے ہیں جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ جیسے ہی آپ ختم ہوئے تو پھر آپ ڈیپینڈنٹ ویزا بائی فائل نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اگر آپ اپنے بچے کا بعد میں ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ویزا اپلائی کرنے کے بعد خود بی آر پی وغیرہ کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے. جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب تک ہی جو ہے وہ آپ ڈیپینڈنٹ ویزا فائل کر سکتے ہیں. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر سب سے فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتے ہیں. تو جن کے ڈیپینڈنٹس ہیں یار، ضرور آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں. اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، فیملی کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. جب 2 لوگ ہوں تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ پریشانیوں کو حل بھی کر لیتے ہیں. تو ڈیپینڈنٹ ویزے والے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ ہیں. بہت اچھا نیوز ہے، بہت اچھا ویدر ہے، دیکھتے ہیں بارش ٹھنڈ ہر ٹائم. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھائی کو اکوموڈیشن کے لیے فالو کرنا ہے انسٹاگرام کے اوپر، کیونکہ اکوموڈیشنز میں ڈھونڈ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے. اور کنیکٹ رہنے کے لیے آپ نے بھائی کا چینل سبسکرائب کرنا تاکہ ہم بات چیت کرتے رہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اللہ حافظ.